بد دعا بر صغیر کا سب سے بڑا قبرستان کہاں ہے؟ شاید اس سوال کے جواب میں آپ سب میں سے کچھ لوگ واقف ہوں کہ یہ لاہور کا میانی صاحب قبرستان ہے، لیکن کیا یہ کبھی کسی نے سوچا کہ شہر کے بیچوں بیچ جہاں ایک ایک مرلہ لاکھوں میں بکتا ہے، اتنی قیمتی زمین پر قبرستان کیوں ہے؟ آئیں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ویسے بھی قبرستان مرحومین سے وابستگی کی علامت ہے اور ماضی پرست لوگوں کو ماضی جاننے میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوتی ہے۔ آخر اہرام مصر بھی تو قبروں کے ٹیلے ہیں۔ خیر، یہ بات ہے شہنشاہ جہانگیر کے دور کی، جب سرہند شریف سے ایک عالم دین جن کا نام شیخ محمد طاہر قادری نقشبندی تھا لاہور آئے۔ یہ دین والے بھی عجیب ہوتے ہیں، بستیوں اور دنیاوی آسائشوں سے دور جگہ ڈھونڈتے ہیں۔ شاہ عالمی دروازے سے 2 میل دور موزہ مزنگ گاؤں کے قریب، جہاں سے صرف 1 فرلانگ دور چنگی تھی اور درمیان کا علاقہ ایک جنگل پر مشتمل تھا، یہ جگہ شہر اور گاؤں سے قریب ترین لیکن ایک الگ تھلگ اور پرسکون مقام تھا۔ یہاں دنیا داری کے جھمیلے تھے اور نہ ہی شاہی مداخلت کا خطرہ۔ ایک عالم کے لیے سکون سے کام کرنے کے لیے بھلا اس سے اچھی جگہ کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے یہاں اپنا مدرسہ قائم کیا۔ رفتہ رفتہ مریدین اور طلبہ کی تعداد بڑھ گئی۔ اس مدرسے کی چہل پہل کے باعث اس جگہ نے پہلے ایک چھوٹے سے گاؤں اور پھر ایک اچھے خاصے گاؤں کی شکل اختیار کر لی۔ مدرسہ خاصا وسیع اور کشادہ ہو گیا، جس میں کھلے میدان تھے۔ یہاں حدیث، فقہ اور تفسیر کا کام ہونے لگا۔ پنجابی زبان میں میانی صاحب علم کو کہتے ہیں، لہذا شیخ صاحب کی شخصیت، ان کی مبلغ ہونے اور مدرسے کی وسعت، سب نے اس جگہ کو میانی کا نام دے دیا۔ بزرگ شخصیت کی احترام میں لوگوں نے ساتھ صاحب کا اضافہ کر دیا، اور یہ جگہ کل بھی میانی صاحب کہلاتی تھی اور آج بھی میانی صاحب ہی کہلاتی ہے۔ اس مدرسے کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں حدیث، فقہ، ابن عربی کی تعلیمات مفت فراہم کی جاتی تھیں، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 1040 عیسوی میں شیخ محمد طاہر قادری نقشبندی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہ دور تھا جب مغلیہ حکومت زوال کا شکار تھی اور پنجاب میں سکھوں کو عروج حاصل ہو رہا تھا۔ سکھ شہر کے گرد و نواح میں سماج دشمن کارروائیاں کرتے۔ مٹر گشت کرنے والے فقیر ان کے جاسوس تھے جو انہیں مخبری کرتے۔ ایک فقیر نے میانی صاحب سے گزرتے ہوئے یہ سنا کہ مدرسے کے تہخانے میں بیش بہا خزانہ موجود ہے۔ غالباً یہ بات علمی خزانے کے بارے میں کی گئی، لیکن فقیر نے نقی نسل کے سکھ سردار کو خزانے کی موجودگی کی اطلاع دے دی۔ پھر کیا تھا، سکھ جتے نے حملہ کر دیا اور تہخانے میں موجود قرآن پاک، نایاب قلمی نسخے، علمی کتب اور مقالہ جات پھاڑ کر پرزے پرزے کر دیے۔ گاؤں کے ہر گھر کو آگ لگا دی گئی اور خزانہ نہ ملنے کے غصے میں قرآن، حدیث، فقہ کے نسخے اور قاعدے، جن کی تعداد 30,000 بتائی جاتی ہے، پورے علاقے میں پھاڑ کر بکھیر دیے۔ اسے یہ بتایا گیا کہ ان نسخوں کا کلام گرنتھ صاحب میں بھی شامل ہے۔ لوٹ مار سے بازیاب ہونے والے علماء نے ادارے کو بحال کر دیا جو آج بھی قائم ہے، لیکن مسئلہ ان آتش زدہ اور پامال نسخوں کا تھا جو ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ سیلاب ان نسخوں اور پھٹے اوراق کو بہا لے جائے، لیکن کئی برس تک سیلاب ہی نہ آیا۔ لاہور کے لوگوں نے اسے شہید ہونے والوں کی بددعا قرار دیا، کیونکہ یہ جگہ ویرانی کا منظر پیش کرتی رہی۔ بالآخر کتابوں کے قبرستان کو انسانوں کے قبرستان کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں جب امن بحال ہوا تو لاہور کے مسلمانوں نے قرآن پاک کے بے حرمت نسخے والے علاقوں کی نشاندہی کی۔ رنجیت سنگھ نے اپنے ہم مذہبوں کے ظلم کی تلافی اور عوام کے دل جیتنے کے لیے تمام علاقہ مدرسے کو تفویض کر دیا۔
اور اسے قبرستان قرار دے دیا۔ دکھی لوگوں کا جذباتی احساس تھا کہ قبرستان کا نام وہی رہا۔ اجڑ جگہ پر مردے دفنائے جانے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ عالمی سے صرف 2 میل اور چنگی سے 1 فرلانگ دور اس قیمتی جگہ کو آباد نہ کرنے کا فیصلہ اس کے پیچھے چھپی بددعا کا خوف تھا، ورنہ یہ علاقہ بھی ایک تجارتی مرکز ہوتا۔ آج بھی مدرسے میں سادہ کم تزئین والی شیخ محمد طاہر قادری نقشبندی عرف میانی صاحب کی قبر موجود ہے۔